بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ آپ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، بے شک ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ جب کبھی وہ ان باغات میں سے کچھ پھلوں سے رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے، اور وہ پھل متشابہ دیے جائیں گے، ملتے جلتے رنگوں میں، کیفیت اور حالت میں، لیکن ذائقے میں بڑا فرق ہوگا۔ اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ مسلمان اپنی بساط کے مطابق اس مہینے میں محنت اور کوشش کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، راتوں کا قیام کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ مزدور کو اپنی مزدوری کا علم ہو جائے تو مزدوری میں اور محنت میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے، بلکہ اگر زیادہ اچھا بدلہ ملنے والا ہے تو وہ اپنی محنت کے اندر تیزی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ احباب کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا ہے جسے جنت کہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر عمل کرنے والے کے سامنے یہ مطلوب اور مقصود ہو کہ میں جو محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، دنیا کی تکالیف مصیبتوں پہ صبر کر رہا ہوں، اور بالخصوص روزے دار صبح سے شام تلک بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، تو یہ صرف عارضی مقصد نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ مرنے کے بعد، میدان محشر کے بعد، پل صراط کو عبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا مقام رکھا ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ آئیے جنت کے بارے میں سب سے پہلے ہم ایک حدیث قدسی دیکھتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور حدیث موقوف وہ ہوتی ہے جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، ما لا عین رأت، اتنی پیاری ہے کہ کسی آنکھ نے آج تک اتنا حسین منظر نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک اتنا حسین تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پہ آج تک اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کا کھٹکا تک بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کسی جان کو معلوم نہیں
اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان تیار کر رکھا ہے بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں یعنی حدیث قدسی میں یہ بات بیان کی ہے کہ جنت ہمارے تصورات سے بالا تر ہے۔ چند چیزیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی جس سے ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بس جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو چیزیں تیار کی ہیں ان پر اضافی بھی ایک خبر دی ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جنت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ تو موجود ہی ہے، مزید بھی اگر تمہارا کو جی چاہے گا کہ فلاں چیز ہو فلاں چیز ہو تو اللہ فرماتے ہیں تم جو مانگتے جاؤ گے میں عطا کرتا جاؤں گا۔ آئیے جنت کے حوالے سے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لے۔ جنت کے قرآن مجید میں مختلف نام آئے ہیں، جنت بھی ہے، جنات بھی ہے، دار المقامہ بھی ہے، دار السلام بھی ہے۔ تو یہ مختلف نام جنت کے قرآن مجید میں یعنی بولے گئے۔ چار چیزیں دنیا میں ایسی ہے، بلکہ چار چیزیں اللہ کی مخلوقات میں ایسی ہے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پوری کائنات کو کن کہہ کے بنایا۔ چار چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سب سے پہلے عرش، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قلم، جس سے تمام کائنات کی تقدیریں لکھی گئی، یہ قلم بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدیہ، فرمایا میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اسی طرح جنت عدن، یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ جب بنانے والا اللہ ہو، جس کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، ختم ہونے کا ڈر نہیں ہے، اور وہ اپنے پیارے بندوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، متقین کے لیے، صالحین کے لیے جنت بنائے، تو اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ ہم اپنا گھر بنائیں، ہمارے پاس وسعت ہو، آسانی ہو، تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ تو وہ مالک الملک جس کے پاس خزانے ہر چیز کے وافر ہے، ختم ہونے کا ڈر نہیں ہے، تو اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ جنت عدن بنائی ہے۔ اور جنت عدن میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ تو ایسا بنایا ہے جس کا ہر شعبہ اور ہر چیز وہ سونے کی ہے، مکانات سونے کے، برتن سونے کے، اور اسی طرح درخت ان کے تنے سونے کے، اور اسی طرح جو بھی چیزیں استعمال میں ہے ہر چیز سونے کی بنا دی ہے۔ اور دوسری جنت جو اس کے ساتھ ہی ہے، اس میں ہر چیز چاندی کی بنا دی ہے، مکانات چاندی کے، اور اسی طرح اس میں برتن چاندی کے، اور دیگر یعنی ہر چیز چاندی کی بنا دی ہے۔ یہ جنت عدن ہے۔ اور جنت عدن، جنت الفردوس ایک ہی جنت کے نام ہے، یہ سب سے اوپر والی جنت ہے، اور یہ رب تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ ان کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یہ اتنے معزز لوگ ہیں، ان کو صبح و شام رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کبریائی کی چادر ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ چادر ہٹائیں گے اور ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور یہ بار بار دیدار ہوگا، باقی جنتیوں سے زیادہ ان لوگوں کو دیدار ہوگا۔ یہ جو جنت عدن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے جنت کی جتنی نہریں ہیں ان کا مرکز ہے، یہاں سے نہریں جاری ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے جس طرح ملک کا دار الخلافہ ہوتا ہے، دار الخلافہ، تو یہ جنت کا دار الخلافہ ہے، جنت الفردوس، جنت عدن۔
تو وہاں سے ہی پھر آگے سارے جنتوں کے اندر مختلف چیزیں، اور ہر چیز کا مین پوائنٹ وہاں جنت الفردوس کے اندر ہے۔ عام جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور کستوری کا گارا استعمال کیا گیا۔ سونے کا آپ ریٹ دیکھیے، ایک تولے کا ریٹ 3.5 لاکھ ہے، اور اسی طرح چاندی تقریباً 3200 کی ایک تولہ ہے، اور اسی طرح جو کستوری ہے، کستوری بھی 3.5 لاکھ 4 لاکھ کی ایک تولہ ہے، اس کو بطور گارا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جنات میں محل تیار کیے ہیں جو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی عمدہ ہے۔ یہ تو محلات کی بات ہے۔ جنت کی جو عام مٹی ہے یہ زعفران کی ہے، اور اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں وہ موتیوں جیسے کنکر، اور یہ مٹی جنت کی اتنی قیمتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ بڑی مہنگائی ہے، ڈیفنس میں چلے جائیں آپ کو کمرشل 2 کروڑ 4 کروڑ کا ایک مرلہ ملے گا، بڑی زمین مہنگی ہو گئی ہے، لیکن جنت کی زمین اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یہ اللہ کا جو سودا ہے بڑا ہی مہنگا ہے۔ اللہ کا سودا کیا ہے؟ الجنہ، جنت۔ کتنی مہنگی ہے جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر زمین، یعنی اتنی ایک کوڑے کے برابر جو زمین ہے، اگر آپ خریدنا چاہیں دنیا و ما فیہا کے سارے خزانے خرچ کر دو، ایک کوڑے کے برابر زمین نہیں خرید سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یعنی عام جو زمین ہے، خالی زمین، وہ اتنی قیمتی ہے، تو جہاں محلات بنے، جہاں باغات ہیں، وہ کس قدر قیمتی ہوں گے۔ اور یہ جو عام مٹی ہے، اس کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ دنیا میں انسان پہ گرد و غبار پڑ جائے تو بندہ پہچانا نہیں جاتا، لیکن جنت کی جو مٹی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ بازار لگے گا، لوگ اس میں آئیں گے، شمال کی طرف سے ہوا چلے گی، ان کے چہروں پہ پڑے گی وہ گرد و غبار، تو جنت کی جو گرد پڑے گی ان کے چہروں پہ تو ان کے حسن میں اضافہ کر دے گی۔ یہ گھروں میں جائیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے حسن میں پہلے سے اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ کہیں گے ہم تو باہر سے آئے ہیں، تم گھر میں بیٹھی بیٹھی پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی ہو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جنت کی جو عام مٹی ہے وہ بہت قیمتی ہے، تو جنت کے محلات اور جنت کی باقی نعمتیں وہ تو پھر بہت ہی باکمال ہے۔ آئیے، جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے، بعض دروازوں کے نام احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ باب الجہاد ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، باب الایمن ہے۔ تو یہ جنت کے دروازے جو بیان کیے گئے 8 دروازے ہیں ٹوٹل، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جنت میں میرا دروازہ کون سا ہے۔ کیوں جی؟ کوئی ایک عمل تو انسان کے اندر ایسا ہو کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ دروازہ میرا ہے، میں نے یہاں سے گزرنا ہے۔ یا تو اس کو نماز کے ساتھ اتنی محبت ہو، فرض پڑھے، نفل پڑھے اور سنتوں کا اہتمام کرے، بڑے ذوق شوق محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ نماز پڑھے، اور اسے پورا یقین ہو کہ مجھے باب الصلاۃ سے فرشتہ آواز دے گا، یا عبداللہ، او اللہ کے بندے تعال ادھر آ، اس دروازے سے داخل ہو۔ تو یہ میرا اور آپ کا یعنی ایک بنیادی یعنی سوال ہے کہ جنت میں ہمارا دروازہ کون سا ہے۔ تو یہ ہم نے سوچنا ہے۔ بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرے اور وضو کر کے یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
اتنا کلمہ کہہ دے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ دروازے تو کھل گئے، آگے آپ جو محنت کریں گے تو پھر آپ کا وہ دروازہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، باقی فرائض تو آپ پورے کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک عمل کے اندر آپ اس قدر آگے چلے جائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مجھے فلاں دروازے سے ضرور آواز آئے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے اللہ کے رسول، ضرورت تو نہیں ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے، جانا تو ایک دروازے سے ہے، لیکن آپ یہ بتلائیے کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی؟ فرشتہ پکار رہا ہے، تعال یا عبداللہ، اللہ کے بندے ادھر سے آؤ، دوسرا کہ اللہ کے بندے ادھر سے آؤ، ہر دروازے سے۔ جس طرح ٹھوکر پہ آپ نے بس پہ سوار ہونا تو کنڈکٹر کھینچ دے نا آپ کو، اس طرح جنت کے ہر دروازے سے آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے آوازیں آئیں گی، اور مجھے پورا یقین ہے ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہے، تجھے جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اللہ، کتنا مقام، کتنی شان ہے۔ لوگ ابو بکر کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، کتنی بد نصیبی ہے۔ یہ نبی کا وہ عظیم صحابی کہ جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے آوازیں دے رہے ہیں، اور جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں میں جو ہلکی پھلکی میل کچیل کو کینہ وہ نکال دیں گے۔ دیکھیں نا، دنیا میں ایک مسجد کے نمازی ہیں، نیک ہے، دیندار ہے، پھر بھی دلوں میں ہلکی پھلکی باتیں ہوتی ہیں، محلے میں، گھروں میں، دوست احباب میں ظاہری تعلق ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر کوئی میل کچیل ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں بھیجنے سے پہلے وہ ساری میل کچیل نکال کے صاف ستھرا کر کے پورے جنتیوں کے دل ایک انسان کی طرح بنا کے پھر جنت میں داخل کریں گے۔ اور اسی طرح جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالی جنت کے قابل بنائیں گے، کیونکہ جنت ہے حسین۔ صاف ستھری دکان ہو یا صاف ستھرا مکان ہو تو اس میں کوئی میلا کچیلا اور بدبو آ رہی ہے تو وہ آدمی داخل ہونا چاہے تو لوگ داخل ہونے دیتے ہیں؟ نہیں۔ جنت ہے صاف شفاف، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کو اس جنت کے قابل بنائیں گے۔ ایک تو ہر انسان کو 30 یا 33 سال کی عمر دے دی جائے گی، اور اسی طرح تقریباً 90 فٹ قد دیا جائے گا، اور اسی طرح جنتیوں کو حسن عطا کیا جائے گا۔ کتنا حسن ملے گا جنتی کو؟ کنگن پہنا دیے جائیں گے سونے کے، اور اس کو حسین بنا دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا، اگر کنگن پہن کے جنتی آسمان سے نیچے جھانک لے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اتنا اللہ تعالیٰ حسین بنا دیں گے جنت میں جانے سے پہلے۔ جو یہ کالے رنگ والے ہیں دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، بیچارے بڑی کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن جنت میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بنا دیں گے۔ کیوں؟ جنت کا نام الحسنى، للذین احسنوا الحسنى۔ جو لوگ حسین عمل کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، پیارے عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں حسین جنت عطا کریں گے۔ تو حسین جنت میں پہلے بندوں کو حسین بنایا جائے گا، حد درجے کا حسن ان کو عطا کیا جائے گا، اور اسی طرح ان کے دل صاف ستھرے کر کے جنت میں داخلہ ہے۔ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ جنت کا دروازہ تقریباً 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت پہ یہ 2 کواڑیں لگی ہے، چوکھٹ جو لگی ہوتی ہے، اتنا بڑا دروازہ، ایک دروازہ تو 8 دروازے۔ آپ کہیں گے بھی اتنے بڑے دروازے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان دروازوں پہ رش لگا ہوگا، بڑی بھیڑ ہوگی، تو اس لیے اتنے بڑے دروازے رکھے گئے۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم محفوظ رہو، سلامت رہو، خوشحال رہو، طب تم، جب تک تم جنت میں رہو گے خوشحال ہی رہو گے، کیونکہ جنت کے اندر پریشانی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں خوشحالی رکھی ہے، پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرشتے سلام پیش کریں گے، فرمایا فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے تم نے جنت میں ہی رہنا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دنیا میں تم اپنے گھر جاتے ہو راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سیدھے اپنے گھر میں چلے جاتے ہو، اپنے گھر کو اچھی طرح پہچانتے ہو، گلیوں کو پہچانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ گلی میں 5واں مکان میرا، 6واں مکان میرا، یعنی بڑی آسانی سے تم اپنے گھروں میں دنیا کے اندر چلے جاتے ہو۔ اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ تم جنت میں اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کارڈ لیں کہ بلاک نمبر فلاں، گلی نمبر فلاں، مکان نمبر فلاں، پوچھتے پھرے کاکا دیکھی کدھر گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہوتے ہی تمہیں تمہارا مکان اور تمہارا مقام وہ سارا تمہارے دلوں کے اندر الہام کر دیں گے، تم بغیر پوچھنے کے، بغیر سوال کرنے کے سیدھے اپنے محل میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک اعزاز عطا کریں گے کہ راستہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیویاں رکھی ہیں، حوریں رکھی ہیں۔ حوروں کے بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ تو آئیے، یعنی کیونکہ گھر کی آبادی بیوی کے بغیر تو ممکن نہیں، بیوی ہوگی تو گھر آباد ہے، ورنہ خالی گھر تو ویسے بندے کو ڈر لگتا ہے۔ حور یہ لفظ حیران سے نکلا ہے۔ جب کوئی انسان حور کو دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا کہ اس قدر بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے، اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے حوروں کو عطا کیا ہے۔ عید حوروں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ موٹی موٹی آنکھوں والی، جو بہت ہی خوبصورت لگے گی۔ اور اسی طرح اللہ نے تیسری صفت ان کی یہ بیان کی، فیہن خیرات حسان، خیرات، یہ جو حوریں ہوں گی ان کی سیرت بڑی باکمال ہوگی۔ کئی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں لیکن سیرت کردار اچھا نہیں، فرمایا خیرات، خوب سیرت، حسان، خوبصورت، سیرت بھی باکمال، صورت بھی باکمال ہے۔ اور یہ کیسی حوریں ہوں گی؟ فرمایا لؤلؤ مکنون، گویا کہ یہ چھپائے ہوئے موتی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز پڑی ہو، اسی طرح اس کے اوپر گرد وغیرہ پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا انگلی پھیر کے کہ اس ہلکی ہلکی گرد محسوس ہوتی ہے۔ یہ حوریں اس قدر صاف شفاف ہوں گی، جب آپ جنت میں پہنچیں گے اس قدر نفاست ہے، لطافت ہے، طہارت ہے اور شفافیت ہے کہ جس طرح ابھی یعنی یہ موتیوں کی طرح موتی کو ڈبی سے نکالا گیا ہے۔ اللہ فرماتے حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند کی ہوئی۔ جب مومن اپنے محل میں داخل ہوگا تو اچانک اس کے سامنے یہ نمودار ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانون بیز مکنون، گویا کہ چھپائے ہوئے انڈے۔ بعد نے بیز کا معنی یہ بھی کیا ہے انڈے کے اندر ایک سفید جھلی ہوتی ہے، انڈے کے اندر نا اس کی جو تہ اس کے اندر سفید جھلی، وہ بڑی ملائم سی ہوتی ہے، یعنی اس قدر وہ عورتیں ملائم نرم ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوروں کے بارے میں
کچھ اشارے کیے۔ حور کے لباس کے حوالے سے عام طور پہ لباس میں یہ ہوتا ہے کہ قمیص پہ کام زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے، دوپٹے پہ کام کم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حوریں اتنی قیمتی ہیں، ان کا جو دوپٹہ ہے نا اس پہ اتنا کام ہے، وہ اتنا قیمتی ہے، دنیا و مافیا کے سارے خزانے دے دو ایک دوپٹہ نہیں خریدا جا سکتا، ایک دوپٹہ نہیں خریدا جا سکتا دنیا کے سارے خزانے دینے سے۔ تو جس حور کے اوپر یہ دوپٹہ دیا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر قیمتی ہوگی اور کتنا حسن ہے حور کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے، 70 جوڑے ریشم کے جوڑے، جوڑے پہ جوڑا، 70 جوڑے، اور جوڑوں کے اندر اس کی پنڈلی ہے، پنڈلی کے اوپر گوشت ہے، آگے ہڈی ہے، ہڈی کے اندر وہ گدا ہے، اس گدے کے اندر اس قدر روشنی ہوگی، اتنی خوبصورتی ہوگی کہ حور کی وہ روشنی نکلے گی ہڈی سے باہر، گوشت سے باہر اور جوڑوں سے باہر نکل کے وہ کرنیں، جس طرح ٹوپی ہوتی ہے نا شیشوں والی، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح اس کے پنڈلیوں سے روشنیاں نکلیں گی۔ جس حور کی پنڈلی اتنی خوبصورت ہے تو آپ بتائیے باقی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اور مزید ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور جو ہے اگر آسمان سے جھانک لے، آسمان سے جھانک لے، تو جھانکنے سے یہ جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک مرتبہ حور جھانک لے، جھانکنے کا معنی یہ ہے کہ دیکھے، چہرہ پیچھے کر لے، یہ ہے جھانکنا۔ تو فرمایا ایک مرتبہ جھانکنے سے یہ سارا زمین و آسمان کا خلا خوشبو سے بھی بھر جائے اور روشن بھی ہو جائے۔ یعنی آپ حسن کا اندازہ لگائیں، اس قدر خوبصورتی اور اتنی روشنی ہے کہ وہ انتہا ہو گئی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے کیا بات ان پہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے، یہ 500 سال کی مسافت، اور پھر آسمان کے کنارے آج تک کوئی کناروں کو نہیں پہنچ سکا، یہ کتنا بڑا خلا ہے، سارے کا سارا خوشبو سے بھی بھر جائے اور روشنی سے بھی روشن بھی ہو جائے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا حسن ہوگا ان حوروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان۔ آپ ان حوروں کا تذکرہ کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ یوں سمجھیے گویا کہ وہ یاقوت سرخ موتیوں کی طرح ہے۔ سرخ موتی، اس کے اندر دھاگا ڈالا جاتا ہے تو وہ دھاگا بھی پوری طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح یاقوت موتی کی طرح وہ سرخ ہوں گی، بل مرجان چھوٹے چھوٹے سفید موتی جن کو مونگے بھی کہتے ہیں، اس طرح یعنی سفیدی اور سرخی مائل ان کا حسن ہوگا، یاقوت مرجان موتیوں کی طرح وہ خوبصورت ہوں گی۔ آگے اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے، عورت کے اندر ساری خوبیاں موجود ہوں، حیا نہ ہو، حیا نہ ہو تو عورت کی ساری خوبیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے فیہن قاصرات الطرف، یہ حوریں اتنی باکمال، اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنا حسن ملا ہے، فیہن قاصرات الطرف، اتنا حیا ان کے اندر ہوگا، صرف خامد کو دیکھیں گی، خامد کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی، بس ان کی نظر بند ہے، گویا کہ صرف نظر اٹھے گی، آنکھ کھلے گی تو خامد کے چہرے پہ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جب جنتی کو یہ حور دی جائے گی
اس کا نکاح کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں زوجناہم بحور عین، ہم ان جنتیوں کا حوروں کے ساتھ نکاح کریں گے. تو ان کے نکاح سے قبل، ان کو جب حور ملے گی، اس سے قبل اس حور کو کسی انسان نے، کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. یعنی بالکل ڈبہ پیک، موبائل ڈبہ پیک لینا آپ تو سکرین کے اوپر ہلکی سی انگلی رکھے تو وہ نشان پڑ جاتا ہے، ہلکا سا نشان پڑ جاتا ہے نا. تو کسی انسان، کسی جن نے اسے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. بالکل صاف شفاف ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، متقین کو، صالحین کو عطا کریں گے. یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں نا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کو قیام اور راتوں کو دعائیں، ذکر، اذکار، استغفار، یہ ہم ایسے نہیں، ہمیں اللہ ایک بہت بڑے مقام میں پہنچانے والا ہے، اس کی جنت کہتے ہیں. یہ حوریں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے، اللہ ہمارے مقدر میں فرما دے. رہی بات دنیا کی بیویوں کی، جو دنیا کی بیوی ہیں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. فرمایا انا انشأناہن انشاء. یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں نا، دنیا میں جیسے بھی ان کی چہرے کی ڈیزائننگ ہے، جیسی بھی رنگت ہے، ہم ان کو نئی صورت میں پیدا کر دیں گے، نئی صورت بنا دیں گے. فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو باکرا بنا دیں گے. عروبا اترابا، دنیا میں تو جیسے مرضی گزارا ہو گیا، بیویاں کہتی ہے بھی تو میرا شکریہ ادا کر، میں تیرے ساتھ میں نے زندگی گزار لی ہے، تیرا کھاتا کوئی نہیں سی. تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہے. لیکن عروباً، یہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو خامدوں سے حد درجے کی محبت کریں گی. وہاں کوئی تانا نہیں ہے کہ تو میرا شکریہ ادا کر، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ حوریں بھی اور دنیا کی عورتیں بھی وہ سعادت سمجھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں اس آدمی کو رکھا ہے. سعادت سمجھیں گی کہ یہ خوش نصیب ہم ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے. تو حد عروباً، حد درجے کی محبت ہے. اترابا یعنی ہم عمر ہوں گے. وہاں عمریں چھوٹی بڑی عمریں نہیں، ہم عمر 30 سال یا 33 سال کی عمر مردوں کی، اور اسی طرح عورتوں کی عمر ہوگی. تو یہ حوریں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرنے والے ہیں. کتنی حوریں. اور ایک سوال عام طور پہ عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، بندوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ کئی دفعہ عورتیں سوال کر لیتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، مرد کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ عورت کی طرف میلان اور رجحان رکھتا ہے. کہتے ہیں نا خلق الانسان ضعیفا، 5ویں پارے میں جہاں اللہ نے عورتوں کے مسائل بیان کیے، وہاں یہ بھی ٹکڑا بیان کیا، انسان کمزور واقع ہوا عورتوں کے معاملے میں. تو فطری طور پہ رجحان اور میلان ہے، اس لیے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی حوریں رکھی ہے، اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ان کی فطری خواہش ہوتی ہے حسن، حسن پسند ہے، کپڑا بہترین ہو، جوتا بہترین ہو، ہر فنکشن پہ نیا جوڑا ہو. صرف اس بات کے لیے کوئی عورت پوچھے یہ سوٹ کہاں سے لیا ہے، کتنے کا لیا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے تو آپ کے حسن میں اضافہ کر دیا ہے. عورتوں کو بس ان چیزوں کے ساتھ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اچھی لگے، دیکھنے والا خوش ہو جائے. کیا بات ہے، آج تو جس طرح 14ویں کا چاند ہی طلوع ہو گیا. تو اس طرح یعنی عورتوں کو حسن اور حسن کے بعد اپنی تعریف پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ جب حوروں کو، جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ صدقہ خیرات کیا، نہ راتوں کو قیام کیا، اور نہ ہی دیگر محنتیں مشقتیں، دنیا کی عورتوں نے یہ ساری مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کو بغیر محنت کے اتنا حسن ملا ہے. انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ حوروں سے بھی ڈبل تربل ان کو حسن عطا کریں گے، وہ بھی رشک کریں گے، کیونکہ بڑی بڑی محنتیں کی عورتوں نے. اللہ حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا کریں گے، وہ بھی تعریفیں کریں، کیا حسن آپ کا، کیا کمال آپ کا جوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو جنت کے اندر حد درجے کا حسن عطا کریں گے.
تو یہ رہا معاملہ عورتوں کا، تو اللہ تعالیٰ یعنی دنیاوی عورتوں کو حسن ہر درجے کا عطا کریں گے، اور اسی طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ یعنی حوریں عطا کریں گے۔ اور اسی طرح جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنگھی سونے کی ہوگی، سونے کی کنگھیاں ہوں گی، اور پسینہ آئے گا۔ دنیا میں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، نبی کے پسینے میں خوشبو تھی نا علیہ السلام، باقی تو ہر بندے کو پسینہ آئے سمیل آہستہ آہستہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جنت میں جو پسینہ آئے گا اس سے خوشبو بھی آئے گی تو کستوری کی آئے گی، سر درد نہیں ہوگا، پیٹ درد نہیں ہوگا، تھوک نہیں آئے گی، نوزی نہیں آئے گی، پیشاب پخانے کا مسئلہ ختم۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ اسے کتنی طاقت عطا کریں گے، 100 آدمی جتنا کھانا کھاتا ہے نا، 100 آدمی کے برابر ایک آدمی کھانا کھا جائے گا، اتنا پانی پی جائے گا، اور اتنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت جمع رکھے گا۔ تو نہیں آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی میں 100 بندے کی طاقت ہے۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں والا ان اذاقنا الانسان منا رحمہ، اگر ہم انسان کو رحمت چکھائیں، یہ چکھنے کی مانند ہے۔ افطاری کے وقت ہم بڑا مطلب اس طرح بازو چڑھا لیتے ہیں کہ آج میں نے بڑا کھانا ہے، بڑی بھوک لگی ہے، تو 4 5 7 10 منٹ بعد کہتے نہیں جی بس ہو گئی، بیوی کہتی اور کھا لو، نہیں جی بس۔ یہ کیا کھانے، یہ تو چکھنے کی مانند ہے، چکھ لو، دنیا میں چکھ سکتے ہو، جو کھانے ہیں وہ تو جنت میں ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہاں تو اب چکن ہو گیا ہے، وہاں پرندے انشاءاللہ آئیں گے، جو پرندہ چاہو گے، فلاں پرندے کا گوشت چاہو گے فوراً پیش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کا پھل ہوگا۔ ہمارے چھوٹے بچے کئی دفعہ گرمی میں سردی والے پھل کا مطالبہ کر لیتے ہیں، سردی میں گرمی والا پھل سمجھانا پڑتا، بیٹا وہ اس موسم میں نہیں ہوتا، لیکن جنت کے اندر ہر پھل ہوگا، وافر ہوگا، جہاں سے پھل توڑا جائے گا وہاں پہ نیا لگ جائے گا، کبھی بھی نہیں روکا جائے گا کہ یہ پھل نہ توڑ، نہ جتنے مرضی توڑو۔ اور وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، قریب سے پھل توڑے جائیں گے۔ کیا مانا؟ کوئی بندہ کھڑا ہے، کھڑا ہو کے پھل توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے، بیٹھا ہے بیٹھ کے توڑنا چاہے تو بندے کو الٹ پلٹ نہیں ہونا پڑے گا، پھل قریب آ جائے گا، حضرت شاخ قریب توڑ دو جی۔ بندہ لیٹا ہے، پھل توڑنا چاہتا ہے، شاخ قریب آ جائے گی، بندہ پھل توڑ لے گا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، پھل بڑے قریب قریب ہوں گے، قریب قریب سے ان پھلوں کو توڑا جائے گا، کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی جنتی کو تکلیف تو دینی ہی نہیں، تکلیف نہیں دینی۔ اور انگیٹھیاں رکھی ہے، ان کے اندر عود سلگ رہی ہے، خوشبو پھیلی ہے، اور یہ سارا ماحول۔ اور حضور نے فرمایا ایک خولدار موتی جس کو اندر سے تراشا گیا ہے، اس کا ایک خیمہ ہوگا، یہ کتنا بڑا ہوگا؟ 60 میل اس کی لمبائی ہوگی، 60 میل، آپ اندازہ لگائیں تو اتنا بڑا۔ ہر کونے میں مومن کے اہل گھر والے ہوں گے جن کے پاس بیٹھا ہوگا دوسروں کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی خیمے بھی عطا کریں گے، محلات بھی عطا کریں گے۔ اور اسی طرح جنت کے اندر جو درخت ہے، جو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھتے ہیں نا، تو ان سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ فرمایا ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، یا بعض جس طرح ہر چیز چاندی کی جس باغ میں ہوگی تو وہاں تنا چاندی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ مطلق حدیث ہے۔ تو ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے، ظل ممدود، ایک تیز گھوڑ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑائے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ وہاں گرمی ہے، دھوپ کی تپش نہیں معلوم ہوگی، نہ سردی ہے، ٹھنڈک، درمیانہ سا موسم، دھیما دھیما موسم جنت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر
انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے 12 14 سال کے جو بچے ہوتے ہیں کلیوں کی طرح روشن چہروں والے، تو انسانی فطرت ہے، ایسے بچوں سے انسان کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ولدان مخلدون، بہت ہی خوبصورت بچے جس طرح بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، ان موتیوں کی طرح بچے وہ خدمت کے لیے چھوڑے ہیں۔ آ رہے حضرت کھانا کھاؤ گے، چائے پیو گے، فروٹ چاٹ آ جائے، پہلے آئے آپ کے پاس، تو اس طرح بار بار کوئی ادھر سے آ رہا ہے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، تو اس طرح بچے آ رہے ہیں خدمت کے لیے، بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جنت کے اندر یعنی حسن کا عجیب منظر ہوگا کہ بچے بار بار آ کے آپ کو کہہ رہے فلاں چیز فلاں چیز، یہ ڈش چیک کرے یہ ڈش چیک کرے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ خدمت کا کام بھی دیں گے، خوبصورت بھی لگیں گے، اور ماحول کے اندر رونق اور زینت بھی بنے گی ان کے ساتھ۔ اور جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں ملکن کبیرہ، ہر جنتی اس قدر وسیع جنت کا مالک ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح ہوگا۔ جس طرح بادشاہ جو آرڈر دیتا ہے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس طرح ہر جنتی بادشاہ کی طرح ہے۔ جنت بھی بہت وسیع ملے گی، کتنی وسیع جنت ہے۔ آخری جنتی کو جنت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے جا جنت میں چلا جا، دیکھے گا جا کے یا اللہ یہ تو بھری ہوئی ہے، جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے جا چلا جا، پھر جائے گا یا اللہ یہ تو بھری ہوئی ہے میں کدھر جاؤں، اللہ کہے گا جا چلا جا، پھر ادھر ادھر دیکھے گا، اب ادھر رش لگا ہے گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، یا اللہ یہ بھری ہوئی میں کدھر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ ہنس پڑیں گے کہ میرے بندے جتنی دنیا تھی اگر تجھے اتنی جنت مل جائے تو کافی ہے، یا اللہ بڑی ہے۔ اللہ کہیں گے جتنی دنیا اور اس سے 10 گنا اور میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ سب سے ہلکے درجے کا جنتی اور آخری جنتی ہے، جو آپ جیسے بزرگ جنہوں نے نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے دین کی خدمت کر کے زندگیاں بسر کی ہیں، ان کے بال سفید ہو گئے، ان کا مقام و مرتبہ تو کیا ہی ہے۔ پھر آخری جنتی کو اتنی جنت ملے گی۔ وہاں پھر گاڑیاں بھی چاہیے، گاڑیوں کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو پیٹرول ڈالنا، ڈیزل، دھواں، یہ وہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں گھوڑے رکھے ہیں، پر لگے ہوں گے، بیٹھے جہاں پہ جانا ہے اڑتے جائیں فضاؤں میں، اللہ اکبر۔ تو یہ عجیب انداز، عجیب ماحول ہے جنت کا کہ اللہ تعالیٰ نے آمد و رفت کے لیے گھوڑے رکھے ہیں اور وہ جنت کے اندر اڑیں گے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن جنتیوں کو بلائیں گے، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں۔ جنتی کہیں گے لبیک یا ربنا، اے اللہ ہم حاضر، کیا بات ہے۔ اللہ کہیں گے حل ازیدکم، مزید ضرورت ہے کسی چیز کی؟ اللہ اکبر۔ محلات مل گئے، بیویاں مل گئی، اور اسی طرح جنت کے اندر بے شمار نعمتیں مل گئی، ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کا پھل، مشروبات، نہریں چل رہی ہے، اور یفجرونہا تفجیرا۔ اگر کوئی چاہے گا نا نہر ادھر سے جا رہی ہے تو جی میں آئے گا یار میرے گھر کے آگے سے جانی چاہیے، یفجرونہا تفجیرا، نہر کو اشارہ کرے گا ایسے، تو جدھر جدھر اشارہ کرے گا اسی طرح اسی وقت ہی خود بخود کھدائی ہو جائے گی اور نہر ادھر سے جاری ہو جائے گی۔ اللہ یفجرونہا تفجیرا، یعنی آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ اللہ کہیں گے مزید ضرورت ہے، حل ازیدکم، یہ اللہ ہمیں کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اتنا کچھ مل گیا۔ 2 چیزیں دنیا کے اندر بنیادی ہے، دنیا میں جتنی محنت ہو رہی ہے 2 چیزوں کے لیے۔ ایک چیز بندہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں
کر لوں، کھا لوں، پی لوں، مکان بنا لوں، یعنی میرے لیے کسی کام میں رکاوٹ نہ ہو، ساری محنت اسی لیے ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں اپنی نظر کھولوں، آنکھ کھولوں، تلذ الاعین، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، بیوی پہ نظر پڑے آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، اولاد پہ پڑے آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، مکان دیکھوں آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، اور باغیچے دیکھوں، باغات دیکھوں، اور اسی طرح جانور، فارم ہاؤس دیکھوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ کئی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر دو بنیادی مقاصد ہے جس کے لیے محنت اور کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری جنت میں آ جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے ملے گا، اور وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چیزیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں تمہارے تصور سے ہی اللہ تعالیٰ ہے، اچانک تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی، تمہیں سرپرائز دیا جائے گا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ حل ازیدکم، مزید ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، تو بیض وجوہنا، ہمارے چہروں کو سفید کر دیا ہے، روشن کر دیا، دنیا میں جیسا بھی رنگ تھا، لیکن آج تو نے چہروں کو سفید کر دیا، گناہ معاف کر دیے، جنت میں داخل کر دیا، ہر قسم کی نعمت ادا کر دی، اب ہم کیا مانگیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کہیں گے ایک نعمت باقی ہے۔ اللہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائیں گے، اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنت کی ساری لذتیں بھول جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور دنیا میں ان چوڑیوں چماریوں کو دیکھ اور بے پردہ بے حیا عورتوں کو دیکھ کے آنکھوں کو میلا کرنے والوں، اپنی آنکھوں کو صاف رکھو، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈالو، ان پاکیزہ آنکھوں کے ساتھ تم نے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اگر رب کا دیدار چاہتے ہو، صاف ستھری آنکھ، ان میں خشیت الہی کے آنسو ہونے چاہیے، حیا کا سرما ہونا چاہیے، تبھی رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے دیدار میں وہ لذت ہے، جنت کی ساری نعمتوں کی لذتیں بھول جائیں گی۔ اللہ، کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو صبح و شام رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، رب تعالیٰ کا دیدار، اللہ کی زیارت، اللہ کی ملاقات۔ وہ کتنی عظیم ذات ہے، ہم تو اس کی ایک مخلوق ہے، تو وہ کتنی عظیم ذات جب اپنا دیدار کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے رب تعالیٰ کی۔ جنتی جب رب کا دیدار کریں گے، واپس گھروں میں آئیں گے تو بیویاں کہیں گے تمہارے حسن میں تو اضافہ ہو گیا، کہاں سے آئے ہو؟ جنتی کہیں گے آج ہم اللہ کا دیدار کر کے، اللہ اکبر، اللہ کا دیدار کیے۔ دنیاوی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی، چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطا کریں گے، ہر جنتی رب کا دیدار کرے گا۔ تو یہ جنت اور اس کی نعمتیں مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ ہمارے اندر ذوق شوق پیدا ہو۔ جو لوگ محنت کر رہے ہیں نمازوں میں، قیام اللیل میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات میں، اور اس کے علاوہ باقی روزے رکھ کے، ان کو پتہ چلے کہ یہ جو ہم صبر کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ہمیں اجر ملنے والا ہے، ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ تو اس لیے جب بندے کو مزدوری سامنے ہو، بدلہ سامنے ہو، صلہ سامنے ہو، تو پھر بندہ اور زیادہ محنت کرتا ہے، اور زیادہ اخلاص پیدا کرتا ہے کہ یار اس نے اتنی مہربانی کی ہے، مجھے اور محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ جنت کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ویسے تو ایک تفصیلی موضوع ہے، ایک مجلس کے اندر اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، کئی چیزیں رہ گئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا اور جو آسان کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔